عید قربان ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، مگر کیا ہم وہ عہد بھی پورے کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے؟ کیا ہم اللہ کی خوشی کے لیے خاندان کی دشمنی مول لے سکتے ہیں؟ رسم و رواج خاندان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرے کا خوف اللہ کے خوف پر حاوی نظر آتا ہے۔ گھورتی نظریں ہمارا نفسیاتی مسئلہ بن چکی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا دشمن ان کا خاندان تھا۔ باپ نے دھمکی دی تھی، میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔ کیا چھوڑ دیا تھا توحید کا درس، ایمان کا سودا کر لیا تھا؟ نہیں، وہاں تو اسرار الہی کھل چکے تھے۔ پھر جب واضح ہو گیا کہ باپ بھی دشمن ہے تو ان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خاندان تو دشمن تھا، اس کے بعد پوری قوم بھی دشمن بن گئی، لیکن عشق الہی نے ذات الہی پر ہر ماسوا کو مقدم رکھنے کا حوصلہ دے دیا۔ ہمارا تو دشمن بھی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا نہیں، پھر ہم میں کیوں یہ حوصلہ نہیں؟ ہم میں کیوں یہ جذبہ نہیں کہ اللہ کی مرضی کو ہر ماسوا پر مقدم کر دیں؟ بڑی حقیقت یہی ہے کہ آج بھی ہستی کے بت توڑنے کے لیے عشق ابراہیم کی ضرورت ہے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیمی عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، ماحول سازگار نہ تھا تو وطن بھی چھوڑنا پڑا، مگر اللہ کی خاطر یہ بھی گوارا کر لیا۔ پھر اللہ راضی ہو گیا تو انعام بھی مل گیا۔ انعام کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے رہبر بنا دیا، لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ ابراہیم، میرے ابراہیم، لوگ آپ کی تقلید کریں گے۔ تو ہم عید الاضحیٰ پر ابراہیمی نسبت کو یاد کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں، خواہشات نفسانیہ کے سارے بت توڑ دیں گے۔ باطل افکار کی آگ ہے، ایمان و یقین کی ٹھنڈک میں پناہ لیں گے۔ دنیا پرستی، ہوس پرستی کے ماحول سے ہجرت کر جائیں گے، اور یاد رکھیں ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ذوق حاضر ہے تو لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاک ستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔